وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 70. آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دو گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 70. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. مگر جو پلٹ آیا، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، وہ عمل صالحہ اور اس نے عمل صالح کر لیا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لیکن پھر یہ وہ شخص ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، ایک بہت حوصلہ افزا آیت ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ پچھلے گناہوں کی تم فکر نہ کرو، اس کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا. گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک آدمی 60 سال تک غلط راستے پر چلتا رہا. اب ظاہر ہے کہ وہ غلط راستے کی ساری زندگی گناہ آلود زندگی ہوتی ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. تو 60 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ میری منزل تو صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف پلٹ آتا ہے اور پھر
سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے گناہ جو ہیں، جو گزشتہ زندگی کے گناہ ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ ایک عام اصول ہے سامعین اکرام، یاد رکھیں کہ اسلام قبول کرنے سے دیگر تمام گناہ، زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ان سے ایک آدمی ملا اور ان سے پوچھا کہ جناب میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، اور اب وہ تفصیل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے بھرپور گناہ کیے ہیں ساری زندگی، تو کیا کچھ اس کی معافی تلافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اس کی معافی کی کیا گنجائش ہوگی؟ بہرحال پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو اسی طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص آیا تھا، میں نے اس سے اس طرح کہا ہے، حضور نے کہا کہ تم نے کیا یہ آیت نہیں سنی کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ بہرحال پھر وہ گئے، اس شخص کو ڈھونڈا اور اس کو کہا کہ بھئی تمہاری معافی کی بھرپور گنجائش موجود ہے، اور تمہارے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا، معاف بھی کر دے گا اور ان کی نیکیاں لکھ دے گا اس کی جگہ۔ بہرحال دیکھیں اس میں الا من تابہ، اس کی اصل میں ہماری نگاہ میں وہ اہمیت نہیں ہے اس آیت کی جو کہ ہونی چاہیے۔ تابہ مطلب ہم کہتے ہیں توبہ، یہ گزشتہ درس میں نے کہا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی یا تو آپ اللہ کے راستے پہ گزاریں گے یا غیر اللہ کے راستے پہ گزاریں گے، یعنی یا اللہ کو مقصد بنا کے آپ جئیں گے اور زندگی گزاریں گے، یا آپ غیر اللہ کو منزل بنا کے اس کو مقصد بنا کے زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ نے غیر اللہ کو مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، تو پھر توبہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں گمراہی کا راستہ، یعنی گمراہی ہی میں، یعنی میں اپنے مقصد میں تبدیلی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ کام، یہ نیکیاں مجھ سے نہیں ہوتی جو کہ تقاضا ہیں، میں نے تو الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میرا کارخانہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور دنیا مجھے پیاری ہے، دنیا والے مجھے پیارے ہیں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور میری پیاری سی بیوی ہے یا لڑکا سا شوہر ہے مثال کے طور پہ، تو میں تو بس اسی طرح رہوں گا یا رہوں گی، اور پھر میں نیک کام کرتی رہوں گی، نماز پڑھوں گی، روزہ رکھوں گی، اور حج بھی کروں گی ہر سال، اور زکوٰۃیں بھی دوں گی، بلکہ زکوٰۃوں کے علاوہ بھی میں 2-3 مسجدیں بنوا دوں گی یا بنوا دوں گا، اور کرتے ہیں لوگ، مسجدیں بنواتے ہیں وہ، تو بات یہ نہیں ہے سامنے، اصل میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ ظاہری طور پہ یا مشرق یا مغرب کی طرف پھیلو، یعنی ظاہری نیکیاں جو ہیں یہ کسی کام کی نہیں، اصل نیکی لیکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، وآمن وعمل صالحا، تابا آمنا عمل صالحا، 3 درجے ہیں۔ تو یہ ایک تصور ہے لوگوں میں، لوگ اپنا مقصد حیات بدلنا نہیں چاہتے عام طور پہ، خالص اللہ کو نہ کوئی مقصود بنانا چاہتا ہے، نہ محبوب بنانا چاہتا ہے، نہ مطلوب بنانا چاہتا ہے، اور نہ معبود بنانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں کچھ اپنی کروں گا، داڑھی رکھوں گا لیکن اتنی نہیں جو کہ سنت کے مطابق ہو، میں اپنی مرضی سے اس میں کٹ وٹ لگا دوں گا، کوئی فرینچ کٹ ٹائپ کی داڑھی چھوڑ دوں گا، تو لوگ مجھے فیشن زدہ بھی سمجھیں گے اور میرا نام بھی بدنام نہ ہوگا۔ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، داڑھی کا تو مطلب میں نے ایک مثال دی۔ اسی طرح ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاؤں گا، دین کے ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاؤں گا، نماز وقت پہ نہیں پڑھوں گا، باجماعت نہیں پڑھوں گا، اور اذان ہوتی رہے گی میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ مسجد جو ہے میرے پڑوس میں ہوگی تو میں نہیں جاؤں گا، زکوٰۃ دوں گا لیکن اپنی مرضی سے دوں گا، صدقات بھی اپنی مرضی سے کروں گا، اور اپنی مرضی سے ہر کام میں، دین کے ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاؤں گا۔
آج جیسے کہ ہم نے ڈانگ اڑائی ہوئی ہے سامنے کا، یہ معاشرہ جو ہے، یہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ گناہ آلود معاشرہ ہے، یعنی یہ بھٹکا ہوا معاشرہ ہے۔ بغیر بنا کسی خوف تردید کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بھٹکا ہوا، ایک گمراہ معاشرہ ہے جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی منزل ظاہر ہے، دنیا ہے۔ تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں الا من تابا، تو تابا میں جو مضمون چھپا ہے میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ تابا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو آپ نہ مقصود بنائیں، نہ محبوب بنائیں، نہ مطلوب بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، جان لیں، مان لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اب رخ اس کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، اس یکسو ہوں، میں دو منہ والا آدمی نہیں ہوں، میں یکسو ہوں۔ کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ میری منزل ہے تو منزل ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ما انا من المشرکین۔ دیکھیں اگر یہ نہ ہو تو پھر شرک آ جائے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ شرک میں جا پڑیں گے، ظاہر ہے۔ تو یہ تابہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تو تمام زندگی جو ہے، وہ میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، تمام کام اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی آپ پھر دیکھیں کہ اس دوسری جو میں نے آیت پڑھی، اس میں پھر اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو شرک میں جا پڑیں گے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ محبت میں ہے، نہ اطاعت میں ہے، نہ مقصد میں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تابہ میں بہت بڑا مضمون ہے سامنے کا، یہ یعنی عام جملہ نہیں ہے، صرف توبہ نہیں ہے، تابہ پلٹ آنا، رجوع۔ دیکھیں توبہ اور پھر رجوع، تو پھر یہ ہے کہ جب آپ پلٹ آئے، اب آپ کو ایمان لانا ہوگا اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی میری منزل ہے۔ دیکھیں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، ادھر ادھر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور میرا مقصد زندگی، مقصد حیات اللہ ہے، میری ترجیح آخرت ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے۔ یہ ایمان کا مطلب ہے سامنے کا۔ وعمل صالحا، اور عمل کیا، عمل عملا صالحا، پھر اس نے جو باقی ماندہ زندگی ہے وہ اسی مقصد کے تحت گزاری، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ دیکھیں عمل صالح اور عمل بد، تھوڑا سا آپ یہ سن لیں میری بات۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کو مقصود بنا کے جب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں یا گزارنے لگتے ہیں تو تمام اعمال آپ کے عمل صالح بن جاتے ہیں۔ اس میں بیوی کے منہ میں نوالا بنا کے کھلانا بھی ہوتا ہے، وہ بھی عمل صالح ہے۔ تمام کام، آپ بچوں کو پال رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں آپ اپنے گھر میں تمام مطلب ایک ظاہری زندگی گزار رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ تمام پھر عمل صالح میں حساب ہوتا ہے سامنے کا۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس نے عمل کیا صالح، عمل نیک۔ اب عمل بد کیا ہے؟ دیکھیں عمل صالح کی ضد جو ہے وہ تو اعمال بد ہیں۔ اعمال بد کیا ہیں؟ یعنی خراب اعمال، بد اعمال، وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب، غیر اللہ کو آپ نے اپنا محبوب و مطلوب مقصود بنا لیا۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو تو آپ اس کی یاد کو تو آپ نے دل سے بھلا دیا،
مطلب آپ نے اس کو تو مقصود نہیں بنایا، غیر اللہ کو مقصود. اور آج جیسے کہ ہم نے بنایا ہے سامنے کرام، کیا چپڑاسی ہو اور کیا اونچے درجے پہ اشرافیہ کے لوگ ہیں، تمام غیر اللہ کو مقصود بنا کے جی رہے ہیں، اکثریت اس میں سے. میں اس کہنے میں آپ سوچ لیں، اگر نہیں تو ویلکم، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی چپڑاسی سے لے کر اشرافیہ تک سارے لوگ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ پلٹ چکے ہیں، ایمان لے آئے، عمل صالح کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں ہے نا. عام طور پہ تو ظاہر کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا گیا ہے. اور یہ نوٹ کر لیں، عمل بد کی میں کہہ رہا تھا کہ عمل بد یہ ہے کہ آپ غیر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے دنیا پر، ظاہر دنیا پر یقین کر لیا ہے اور اسی کے لیے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا ہی کو مطلوب و مقصود و محبوب بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب اس میں جو نیک کام بھی کریں گے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب اعمال بد ہیں، آپ کی نیت ہی درست نہیں. اور دین کا تو یہ ایک واضح اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. آپ کی نماز پڑھنے کی نیت دنیا ہے تو وہ تو شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک تصدق یرائی فقد اشرک. تو یہ تھوڑا سا یعنی بس فرق میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. الا من تاب و آمن و عمل، جو پلٹ آیا، توبہ کر لی، پلٹ آیا اللہ کی طرف، ایمان لے آیا، یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود و مطلوب محبوب ہے، وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کے ایمان کے مطابق زندگی گزارتا رہا. یہ عمل صالح کا مطلب ہے. سمجھ عمل صالح یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکات، ہر چیز پھر عمل صالح شمار ہوتی ہے. آپ ظاہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اور آپ دنیا کما رہے ہیں، آپ کارخانے بنا رہے ہیں، اپنے لیے بنگلہ بنا رہے ہیں اچھا سا، تو ٹھیک ہے، وہ سارے عمل صالح ہیں. آپ کا مقصود نہیں ہے یہ عمل صالح ہے. فاولئک، اب کی ہوگا کیا؟ اب ان کی جو پہلے کی زندگی ہے، جو گناہ ان سے ہوئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو ان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں میں بدل دے گا. 60 سال کے گناہ 60 سال کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. الحمدللہ، اللہ کی یعنی وہ بخشنے والا ہے، کتنے اچھے طریقے سے توبہ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، کیوں نہ کرے اللہ تعالیٰ، تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پلٹ آیا اور عمل صالح کی روش اختیار کر لی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اب اس نے ایسی توبہ کی جو کہ توبہ کا حق تھا، یا اس طرح رجوع، فَإِنَّهُ يَتُوبُ، یہ اس طرح پلٹ آیا، إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس طرح کے پلٹ آنے کا حق تھا. تو سامعین کرام یہ ساری بات ہے، تھوڑی سی اس کو نوٹ کر لیں. اب اس میں اس کے بعد جو ہے والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ گزرتے ہیں نامناسب باتوں پہ تو اس سے اچھے طریقے سے اعراض کر لیتے ہیں. مرو گزر جاتے ہیں، کرامہ اچھے طریقے سے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ جھوٹی گواہی، یعنی یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کے مقامات پر حاضری نہیں دیتے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون وسیع ہے سامعین کرام. لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ پہ گواہی نہیں دیتے. تو گواہی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی مقدمے میں پیش ہو کے کسی کے خلاف یا حق میں سچی گواہی دے دیں، صرف یہ تو نہیں. لا یشہدون اس کا ایک وسیع معنی ہے، جھوٹ کے مقامات سے یہ پرہیز کرتے ہیں جو بے فائدہ ہوں اور جھوٹ ہوں. اب عام طور پہ تو سامعین کرام ہماری جو محفلیں ہیں اس کی بنیاد جو ہے جھوٹ پہ ہے.
جھوٹے لوگ ہیں. جھوٹے لوگ کیسے ہیں کہ زبان سے لا الہ تو کہہ دیا ہے لیکن دل و نگاہ تو مسلمان نہیں ہے. تو یعنی زبانی طور پہ آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اور عملی طور پہ آپ نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. پھر یعنی آپ نے زبان سے تو لا الہ کہہ دیا ہے لیکن لا الہ کے تقاضوں پہ تو عمل نہیں کر رہے. اس کا مطلب جھوٹ ہو گیا. آپ کی بات جھوٹی ہو گئی. آپ نے جھوٹ بولا, اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولا. لیکن اس کا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹی گواہی آج دیکھیں مختلف, یعنی ظاہر ہے کہ انسان ایک معاشرتی ایک نظام کا حصہ ہے. اس میں اس کو کسی اجتماع میں جانا ہوگا اور اسے کسی محفل میں کہیں بھی جھوٹی محفلوں پہ جھوٹ کی جگہوں پہ یہ گواہی نہیں دیتے, وہاں حاضری نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, ہر ایک کے پھر اپنے خیالات ہیں. انتخابات کا موسم ہے اور ایک وطن پرست پارٹی جو ہے یا ایک لسانیت والی پارٹی جو ہے وہ اس کا امیدوار, اس نے کارنر میٹنگ بلائی ہے, الیکشن ہے اور سارے محلوں کو دعوت دی ہے کہ بھئی آپ چاہے ہمارے ساتھ کیے. وہ بااثر شخص بھی ہے اور جب وہ جائے گا, اب وہ محفل تو ساری جھوٹ پہ منحصر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان یا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. یہ سسٹم ہی سارا جھوٹ کا ہے سامنے کرام. اول تو یہ جو آپ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں امیدوار خود پیش ہوتا ہے, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو ہم سے عہدہ مانگے ہم اسے نہیں دیتے. تو جب آپ نے خود اپنے آپ کو امیدوار ٹھہرا دیا کہ مجھے منتخب کرو, میں نے وزیر اعظم بننا ہے یا وزیر اعلیٰ بننا ہے, تو یہ تو مطلب دین کے خلاف کام ہے. اور بہرحال پھر میں نے آپ کو کہا کہ لسانیت اور فرقواریت ہو گئی مثال کے طور پہ اس طرح, کیونکہ ہوتے ہیں فرقواریت کے لوگوں کے بھی, وہ بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اور پھر وطن پرستی, قوم پرستی, وطن پرستی, یہ تو سارے بت ہیں جس کو توڑنے کے لیے اسلام آیا ہے. تو وہ آپ اس بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ کہ بھئی تم میرے قبیلے کے ہو, یہ وہ. تو بہرحال یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ لا یشہدون الزور, ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں جھوٹ, یعنی جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ والی جگہوں پہ نہیں جاتے. اور وہ جو ہے اس کا معنی کہ جھوٹی گواہی وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک وسیع معنی میں نے آپ کو کہا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب یہ گزرتے ہیں کسی لغو, بے فائدہ کاموں سے, بے فائدہ کاموں سے یہ گزرتے ہیں تو احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور لغویات, یہ معاشرہ سامعین کرام آپ دیکھیں سارا معاشرہ جو ہے لغویات پر مشتمل ہے. لغویات کو ہم بڑھوتری دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کرکٹ کو آپ لے لیں, یہ جولائی کا مہینہ ہے اور ابھی ہم نے, آپ لوگوں نے چیمپئن شپ انڈیا کو ہرا کے چیمپئن ٹرافی بن گئی ہے آپ کی. تو آپ نے من حیث القوم ایک فرد کو 1 کروڑ روپے دیے اور ان کو مختلف, ہر ایک ان کو بلا رہا ہے. یہ کون سا ایسا کام ہے؟ آپ نے کسی عالم کو جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی ہے اور وہ سچا ہے, آپ نے کبھی اس کو 10 لاکھ روپے دیے؟ یہ بس بیٹ سے جو وہ گیند کو ادھر ادھر مار دیتے ہیں اس کو آپ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں. یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ جھوٹا معاشرہ ہے سب, یہ لغو معاشرہ ہے, لغو کے اصولوں پر قائم ہے. ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے. یہ ظاہری طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہم ایک گمراہ قوم ہے, ایک بے مقصد زندگی گزار رہے. ہمارا نظام لغو ہے, فضول ہے, جو بھی آپ نے بنایا ہوا. ہمارے طریقہ کار جو ہے وہ لغویات پہ مشتمل ہے. آپ دیکھ لیں اپنے الیکٹرانک میڈیا کو,
اس میں کون سی بات ہے جو لغویات میں شامل نہیں؟ یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ بس ہر ایک حادثے کو بریکنگ نیوز بنا دیں، یا آپ لا حاصل گفتگوؤں پہ دانشور بٹھا کے اپنے تذکرے کرتے رہیں۔ یہ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھ لیں، کھانے پکانے لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ، میوزک کی محفلیں ہیں، میوزک کے چینل ہیں، پھر ڈرامہ بازی آپ نے بے شرم اور بے حیا لڑکیوں کی ڈرامے بنا لیے، آدھی آستینوں کی آپ نے قمیضیں پہنا دی ہیں، اور ان کو ڈائلاگ، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، لو سٹوری، لڑکا اور لڑکی۔ ڈراموں کی بنیاد تو یہی ہے کہ آپ ظاہری بس فحاشی کو، عریانی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے ان ڈراموں میں؟ یا لغویات پہ بحث ہے، کوئی بس ہنسانے۔ اور آج کل تو مطلب آپ دیکھیں کہ سٹیج پہلے چند عمارتوں میں ہوتا تھا سٹیج ڈرامہ، اور وہاں یہ مسخرے اور بھانڈ یہ آ کے اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ آج ہر چینل پہ یہ مسخرہ پن آپ نے شروع کر دیا ہے، اور فضول طور پہ آپ لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سارا لغو معاشرہ ہے، لغویات سے بھرپور معاشرہ ہے سامنے کا۔ یعنی آپ سوچیں نا، آپ تو یعنی عام طور پہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ بے مقصد معاشرہ ہے، یہ گمراہ معاشرہ ہے سامنے کا، جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ لیکن مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ لغو کاموں کے ساتھ نہیں ہے، اس سے گزر جاتے ہیں۔ اگر کسی بے فائدہ، یعنی آپ کوئی میچ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، اب کرکٹ میچ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کوئی فائنل میچ ہے، ابھی یہ PSL کا میچ ہوا تھا پچھلے سال، تو لوگوں نے راتیں سڑکوں پہ گزار دی تھی، 5,000 ہزار روپے کا ٹکٹ صرف وہاں ایک کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، اس لغو کام کو دیکھنے کے لیے آپ نے سڑک پہ رات گزار دی۔ آپ دیکھیں نا وہ مناظر، آپ اپنی اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں کتنا ہجوم، یعنی یہ آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یہ قوم بے راہ روی کا شکار ہے، بے مقصد کاموں کو اس نے بامقصد سمجھ لیا۔ ابھی جولائی ہے نا، ہاں جولائی ہے، تو ابھی انٹرنیشنل فٹ بالر آئے ہیں، تو ان کی زبردست پذیرائی ہے، رونالڈو ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں میڈیا آپ کو بتانے کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں میری زندگی میں ایک حسرت تھی کہ میں رونالڈو کو دیکھوں، وہ میں نے دیکھ لیا، میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہو گئی۔ یہ ایک سرخی بنی ہے سامنے کا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک بامقصد معاشرے میں رہ رہے، سارا بے مقصد بے ہنگم معاشرہ ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ کہنا میرا فرض تھا، باقی آپ خود سوچیں کہ اگر نہیں ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر ویسا معاشرہ نہیں ہے، بہت بامقصد معاشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مقصود ہے، اور یہ لغویات میں نہیں پڑتے، تو آپ بہت اچھی بات ہے، آپ کہہ دیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ تو ہم بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، اور مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں، بھرتی ہیں لیکن رمضان میں، ویسے تو خالی پڑی رہتی ہیں۔ مسجدیں عالیشان بن گئی ہیں، ہدایت کا نام و نشان نہیں ہے اس میں۔ حضور کی جو پیشن گوئی تھی کہ آخر میں مسجدیں بڑی عالیشان بن جائیں گی، اور لیکن وہی خراب عن الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین لا یشهدون الزور
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. چلیں ترجمہ سنا دیں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جو پلٹ آیا اور ایمان لے آیا اور عمل کیا عمل صالح، ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو پلٹ آیا اللہ کی طرف اور نیک عمل کیا تو یہ ان لوگوں کا پلٹنا ایسا ہے کہ وہ حق تھا پلٹنے کا، ان لوگوں نے پلٹنے کا حق ادا کیا. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کا گزر ہوتا ہے لغویات سے اس سے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Except for those who repent and believe and do good deeds, these God will replace their bad deeds with good deeds. God is ever forgiving and merciful. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Whoever repents and acts righteously has inclined towards God with repentance. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. And those who do not bear false witness, and when they come across indecencies, they pass by with dignity. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.